ان کا تشخص برقرار رہنا چاہیے، ان کی حقوق برقرار رہنے چاہیے، ان کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے، بلکہ اندیشہ یہ تھا کہ وہ ہندو اپنی 800 سالہ غلامی کا انتقام لیں گے ہم سے، یہ خوف بھی تھا۔ اس کو میں نیگیٹو ایلیمنٹ کہتا ہوں، یہ تحریک مسلم لیگ کا نیگیٹو ایسپیکٹ تھا۔ لیکن اور اس میں جان لیجئے کہ سب سے بڑا رول پلے کر رہا تھا محمد علی جناح، جسے کہا گیا تھا اتحاد کا سفیر، اور یہ ہندو ہیں دینے والے ان کو یہ خطاب۔ سر توڑ کوشش کی ہے، آخر مایوس ہو گیا۔ اس نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی، انگلستان جا کر کوٹھی خریدی، لیگل پریکٹس شروع کر دی اور وہاں بیٹھ گئے۔ ان کے اس عرصے میں 37 میں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال۔ یہ خطبہ ہے میرے نزدیک ٹرننگ پوائنٹ، کہ اس سے پہلے اگرچہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کی نوید سنا چکے تھے اور خبر دے رہے تھے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، اشاق ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، اور نکل کے سیرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہی میں قدسیوں سے میں نے کہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک سور تو اقبال پھونک چکا تھا۔ جو بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے ہندوستان میں مسلمان، خاص طور پر شمالی ہند میں زیادہ، لیکن حیدرآباد دکن میں بھی بہت ہی اس کا گہرا اثر تھا، لیکن یہاں آ کر اب مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے انجیکشن لگایا۔ وہ انجیکشن کیا تھا؟ نمبر 1، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، قومیت کی کسی بھی تعریف پر پورے اترتے، یہ ان کا فلسفیانہ حصہ ہے اس خطبے کا۔ لیکن جس چیز کو میں کہہ رہا ہوں ٹرننگ پوائنٹ، انہوں نے کہا یہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلم ریاست قائم ہوگی۔ It was not a proposal, it was a prophecy, destiny۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے تابناک چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے عرب ملوکیت کے دور میں، لفظ کیا ہے؟ عرب امپیریلزم، یہ بنو امیہ کا دور، یہ بنو عباس کا دور، پھر ترکان عثمانی کے دور، یہ بادشاہتیں تھی۔ اس میں خلافت کا تو سوال نہیں، نام خلافت کا رہا، خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس اور خلفائے بنو عثمان وغیرہ، آل عثمان۔ اب اس دور میں جو نقشہ اسلام کا آیا ہے دنیا کے سامنے، وہ ظاہر رہا بہت بدنما ہے، بہت داغدار ہے۔ اگر ہمیں آزاد ایک مسلمان ریاست مل جاتی ہے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان بدنما داغوں اور دھبوں کو ہٹا کر دھو کر صحیح اسلام کا ایک نقشہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہے پازیٹیو انجیکشن۔ یہاں سے مسلم لیگ کا دور ثانی شروع ہوتا۔ اب وہ صرف منفی نہیں تھا، اب وہ تحفظات ہی کی بات نہیں تھی، اب یہ کہ اس میں ایک مثبت، ایک مقصد، نصب العین، ایک اعلیٰ ہدف، ایک اونچا آدرش قائم ہو گیا۔ اس زمانے میں اسم اکرام صاحب جو ہیں، جن کی مشہور کتابیں ہیں روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، بہت ہی بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ اس زمانے میں آکسفورڈ میں پڑھتے تھے۔ قائد اعظم سے ملاقات کے لیے گئے اور کہا آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کو؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہو گیا ان کے 2 جملے پڑھ کر، ہندوز آر انکوریجیبل، ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے دیکھ لی، وہ کوئی عقل کی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہندوز آر انکوریجیبل۔ اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کہتا ہے، شام کو جا کر وہ اپنی سطح کے مطابق یا ڈپٹی کمشنر سے یا گورنر سے کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی قوم کی رہنمائی میں کیسے کروں؟ لیکن پھر یہ اقبال ہے جو میدان میں آیا ہے۔ 1932 کی گول بیس کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے۔ محمد علی جناح اس میں شریک نہیں تھے کیونکہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے تھے۔ اس موقع پر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی ہیں علامہ اقبال نے، اور یہی مثبت انجیکشن ان کو لگایا۔ تو وہی انجیکشن جو ہے اقبال نے مسلم لیگ میں بحیثیت مسلم لیگ 1930 میں لگایا، اور محمد علی جناح کے جسم میں 1932 میں لگایا، اور اس نے جناح کی قلب ماہیت کر دی، جناح کو بدل کر دیا۔ اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ جیسے مولانا روم کہتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔
شمس تبریز کی ملاقات سے پہلے میں مولوی تھا. مولوی مجھے جو مولائے روم بننے کی سعادت حاصل ہو گئی ہے یہ تو شمس تبریز کی صحبت. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد. اسی طرح محمد علی جناح کبھی قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے اس کے اندر یہ انجیکشن نہ لگایا ہوتا. میں اس کے ثبوت کے لیے چاہتا ہوں ذرا یہ ایک میں کوٹیشن دے رہا ہوں. 21 اپریل 1932 کو جب علامہ کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑی پبلک جلسہ جو ہے ہو رہا تھا کلکتہ میں. وہاں این جلسے کی حالت میں خبر پہنچی تو اخبار نے یہ لکھا جو میرے پاس کوٹیشن ہے, دی نیشنز وائس نامی کتاب سے یہ چیزیں میں نے لی ہیں, کہ یہ جلسہ جو ہے قائد اعظم کی تقریر نے اس کے اندر وہ رنگ پیدا کیا کہ وہ سارا سیاسی معاملات جو زیر غور تھے ختم ہو گئے, صرف ایک کانڈولنس میٹنگ بن کر رہ گئی. تعزیت اجلاس. الفاظ سنیے, میں سارا نہیں سنا سکتا, صرف چند جملے. Mr. M. A. Jinnah said that the sorrowful news of the death of Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of human history. Seers, دیکھنے والا, پیش بینی کرنے والا, آنے والے حالات کو دیکھ لینے والا. To me, he was a personal friend, philosopher, and guide, and as such, the main source of my inspiration and spiritual support. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد علی جناح. وہ کوئی اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ جو لفاظی کرتا ہو, وہ ایک ایک لفظ جانچ کر تول کر بولنے والا شخص ہے, اس لیے یہ کہا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات سن لیجئے. If I live to see the ideal of Muslim state being achieved in India, and then if I were offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of that Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم پاکستان حاصل کر سکے اور اس میں اگر موقع آیا اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہے, یا علامہ اقبال کے کلام کو قبول کر لیجئے اور یا اس ملک کی حکمرانی, تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا. پھر میں عرض کر رہا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں؟ قائد اعظم کے. بلکہ ایک اور میں اس کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, ایک جملہ اور. In April 1936 I thought transforming the Muslim League, which was then only an academical institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he, yani Iqbal, continued, he continued, Qaid A'zam ne kaha, he continued, Iqbal stood as a rock by him. He was not only a great poet who had a permanent place in the history of the world's best literature, but he was also a very dynamic personality. بہرحال یہ پہلی بات تھی جو میں نے گنوائی ہے. دوسری بات جو نگاہوں سے بالکل پوشیدہ ہے, یہ بات بھی خفی ہے. اقبال کا انفلوئنس قائد اعظم پر یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے, جس کو میں چاہتا ہوں کہ واقعتاً سمجھا جائے, تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے. دوسری بات جو بالکل ہی خفی ہے, سن 32 سے 35 تک علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے جو اسلام کے احیاء اور اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کر سکے. حالانکہ وہ مسلم لیگ میں تھے, قائد اعظم کے ساتھی تھے, ان کے ساتھ ادنا کارکن کی حیثیت سے بھی شریک رہے, انہوں نے ہی 1930 کا خطبہ دیا. لیکن وہ یہ محسوس کرتے تھے اور صحیح محسوس کرتے تھے کہ مسلم لیگ کی تحریک کے نتیجے میں ایک مسلم قومی ریاست تو قائم ہو سکتی ہے, اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. لہذا سن 32 سے 35 تک کے عرصے کے درمیان ان کی کوشش رہی کہ ایک جماعت بنے. وہ جماعت کیا ہو؟ پریکٹسنگ مسلمز کے اوپر مشتمل ہو, جو اسلام پر عمل کریں. بس یہ کتاب پوری تفصیل سے آپ اس میں پڑھ سکیں گے, علامہ اقبال کی آخری خواہش.
یہ پورا ڈاکومنٹ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو اب سامنے آ چکا ہے۔ پھر یہ کہ اس کا نظم جو ہے عمارت کی بنیاد پر ہو، صدارت کی بنیاد پر نہیں، وہ عمارت بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ کبھی الیکشن میں حصہ نہ لے۔ یہ چار چیزیں نوٹ کر لیجئے، یہ بہت سے اعتبارات سے مسلم لیگ کا اینٹی تھیسس بنتا ہے۔ اس کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات جو بعد میں علامہ کے انتقال کے 2 سال بعد مولانا مودودی نے کہی ہے 1940 میں اسٹریچی ہال علی گڑھ یونیورسٹی میں، جو ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوتی ہے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے۔ مین تھیم یہی تھا کہ مسلمانوں کی ایک قومی تحریک کی بنیاد پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی نہیں آ سکتی۔ اس میں ہر طرح کا آدمی آ سکتا ہے، ہر کردار کا آدمی آ سکتا ہے، ہر شخص آ سکتا ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، شاعر اسلام سے تعلق ہے یا نہیں ہے، قادیانی ہے یا کوئی اور ہے، کچھ ہو، کوئی بھی ہو، نام مسلمان کا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ کا تو معاملہ یہ تھا۔ اس سے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ بات علامہ اقبال کے دل کی بات ہے۔ مولانا مودودی کو بلانے والے دکن سے علامہ اقبال تھے۔ مسلم نیشن ہوڈ کی بات جو 1930 میں علامہ اقبال نے کی تھی اپنے خطبے میں، اس سے نہایت سلیس پیرائے کے اندر واضح کرنے والے علامہ مولانا مودودی تھے، مسئلہ قومیت کے نام سے۔ اسی آخری دنوں میں یہ جو نظمیں ان کی آئی ہیں جو 1935 کے بعد کہی گئی ہیں اور جو ان کی زندگی میں شائع بھی نہیں ہوئی، یہ ان کے زندگی بھر کی سوچ کا نچوڑ ہے۔ ظاہر بات ہے، جو میں نے کہا تھا کہ مفکر ہو، فلسفی ہو، اس کے فکر میں ارتقا ہوتا ہے، ارتقا ہوتے ہوتے وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا اقبال کے فکر کا ارتقا جو ہے وہ ان نظموں میں ہے کہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی ہیں، ارمغان حجاز ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکی، کیونکہ اس وقت تک اردو کی نظمیں تھیں بہت کم، علیحدہ کتابی شکل میں نہیں شائع کی گئی، بلکہ فارسی کے ساتھ ہی ملا کر اس کو فارسی اردو جمع کر کے شائع کیا گیا۔ اور دوسرے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انہوں نے ایک نئی نوجوان کا جو ہے تصور پیش کیا اور کوشش کی کہ وہ قائم ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا نکتہ اور کہ میں نے اپنے لیے ایک لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگ ہائے ساز اقبال۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں حضرت علامہ بہت تشویش میں تھے کہ میرا وقت تو اب آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، میں جانے والا ہوں۔ اور انہیں اپنے آس پاس کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو ان کے اس مشن کو آگے لے کر بڑھ سکے۔ میں قرآن مجید میں جب غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے جو حضرت زکریا کی کیفیت تھی، جبکہ انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اب میں جو موالی ہیں، میرے آس پاس ہیں، ارد گرد لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے کوئی ولی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر حضرت یحییٰ کی بشارت دی۔ یہ تشویش تھی جو علامہ اقبال کے ذہن میں تھی۔ آخری دنوں کے ان کے 2 اشعار بہت مشہور ہیں، سرود رفت باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار ای فقیر دیگر دانا راز آیت کے نایت۔ اچھا، دیگر دانا راز کے بارے میں ایک اور ان کی نظم جو ہے، جو زبور عجم میں ہے، اس کا بھی مرکزی شعر یہی ہے۔ پہلا شعر بہت اہم ہے، اگرچہ میرے اس وقت کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں اس کا ذکر کروں گا ضرور، اس لیے کہ علامہ کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حضرت مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے نزول کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات غلط ہے۔ یہ زبور عجم کی نظم سنا رہا ہوں آپ کو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون۔ یہاں حضرت مہدی کے لیے خضر وقت، اپنے وقت کا خضر، رہنما، وہ لفظ استعمال کیا ہے، مذہبی اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، لیکن خلوت دشت حجاز سے برآمد ہوں گے۔ اس میں شیعہ سنی دونوں کنسپٹ جمع ہو گئے۔ شیعوں کے نزدیک ان کے 12ویں امام روپوش ہے، وہاں سے برآمد ہو جائیں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق وہ روپوش ہوں گے، مکے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دونوں تصورات جمع ہو گئے، خلوت دشت حجاز، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برون، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برون۔ قافلہ جو چلے گا وہ اس وادی دور و دراز سے، کون سی وادی؟ جہاں اقبال تھا۔ اور حضور کی حدیث ہے، یخرج ناس من المشرق
یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق کے ایک ملک سے فوجیں آئیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی، مضبوط کریں گی۔ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ اب اس میں ایک درمیانی شعر بھی ہے، عمر حاضر کعبہ و بتخانہ می نالد حیات، تازہ بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ دانائے راز جو ہے وہ کوئی روز روز پیدا نہیں ہوتا، عمر ہا نسل بعد نسل، حیات انسانی جو ہے کعبہ اور بت خانے میں نالا کرتی رہتی ہے، فریاد کرتی رہتی ہے، فغاں کرتی، تب کہیں جا کر کوئی ایک دانائے راز برآمد ہوتا۔ تو دانائے راز تو اب تک کوئی اور نہیں آیا ہے اقبال کے بعد، اللہ چاہے گا تو اب وجود میں آ جائے گا، ابھی تک تو نہیں آیا۔ البتہ اس نظم کے آخری شعر کے حوالے سے کس قدر پیارا شعر ہے، اس میں شعریت بھی اتنی انتہا کو ہے۔ چنگ را گیرے دست دستم کہ کارز دست رفت، نغمان خون گشت و از رگہائے ساز آیت بروں۔ اے لوگوں میرے ہاتھ سے یہ ساز لے لو، یہ ستار اب لے لو، میرے ہاتھ سے لے لو، میرے ہاتھ کا کام تو ہو چکا، میری انگلیوں نے اس میں ساز بھر دیا ہے، اس میں جو نغمہ ہے وہ بھر دیا ہے۔ نغمہ میرا نغمہ خون گشت، خون بن کر ان تاروں میں دوڑ رہا ہے جیسے انسانی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ از رگہائے ساز آیت بروں، یہاں سے خود بخود باہر نکلے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے، اللہ کا شکر ہے، کام کیا ہے۔ مرزا محمد منور صاحب بھی ہیں ہمارے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، چودھری مظفر حسین صاحب بھی ہیں، اب ڈاکٹر فتح محمد ملک ہے، اور لوگ بھی بہت سے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں رگہائے ساز اقبال، لیکن میں نے خود اپنے لیے یہ لقب اختیار کیا ہے، یکے از رگہائے ساز اقبال، اقبال کے ساز کے تاروں میں سے ایک تار میں بھی ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس آخری جو نظم ہے ان کی زندگی کی، اور جس میں میرے نزدیک ان کا پیغام جو ہے امت مسلمہ کے نام، وہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے، تمثیلی پیرائے میں۔ یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل کہیں یہ مجلس شورا جو ہے کہیں منعقد ہوئی ہے حال ہی میں، اور یہ 80 سال پہلے کی بات ہے۔ ابلیس صاحب جو ہیں صدر ہیں، ظاہر بات ہے اس اپنی مجلس شورا کے، وہ پہلے اوپننگ ایڈریس کر رہے ہیں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ عناصر کا پرانا کھیل ہے، ایلیمنٹس، سالمات، ایٹمز، انہی کی اکھیڑ پچھاڑ ہے نا جس کا یہ کھیل چل رہا ہے۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں کہتے ہیں پست کو، بہت گھٹیا، یہ گھٹیا دنیا جو ہے، یہ تو دنیا زمین۔ یہ لفظ جواب شکوہ میں اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، یہ زمین کے رہنے والے کیسے شوخ اور گستاخ ہے، کس طریقے سے شکوہ کیا ہے اللہ سے۔ تو اسی طرح وہ ابلیس کہتا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ میٹریلزم کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی شاخیں ہیں، جتنے بھی گریڈز ہیں، اور ہندوستان میں چار واک ہے، جین مت ہے، بدھ مت ہے، اور سانکھ درشن، یہ سب اسی کے ہیں۔ یہ خالص میٹیریل کھیل ہے دنیا کا، اس سے آگے انہیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ دنیا کی حقیقت خالص مادہ ہے، مادے ہی کی بنیاد پر یہ دنیا ہے۔ ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، ساکنان عرش اعظم ملائکہ مقربین، ان کی تمناؤں کا خون ہو گیا۔ کیسے؟ جب اللہ نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں نے ذرا استفہام کیا تھا نا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ہم تسبیح و تقدیس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم خادمان، ہم حاضر ہیں، ہم سب کام کر رہے ہیں۔ ابلیس اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ اصل میں وہ خود خواہش مند تھے خلافت کے، تو ان کی تمنا کا خون ہو گیا جبکہ آدم کو خلافت دے دی گئی۔ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف و نون۔ یہ اللہ کے امر کن سے کائنات وجود میں آئی تھی نا۔ اچھا وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ سراسر نام یہ رکھا گیا ہے، اب اللہ جانو، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا خناس ہے، لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ یہ کن سے بنایا ہے، کن فیکون۔ آج معلوم ہوتا ہے ابلیس کہتا ہے کہ اس کی بربادی پر خدا نے فیصلہ کر لیا ہے، جس نے اس کو بنایا تھا وہ اب اس کی بربادی کے در پہ ہے۔
اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے. یہ کھیل جو ہے اور یہ خیر و شر کی کشاکش ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ